میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میاں صاحب کو کیا جلدی تھی کہ ابھی مسٹر ٹرمپ کا وہ 20 نکاتی پوائنٹ بھی نہیں آئے تھے، کیا اس نے ٹویٹ کر دی؟ کیا کسی سے پوچھا تھا؟ کیا یہ جو انہوں نے ٹویٹ کی، جو 8 اسلامی ممالک ہیں، اس 8 لوگ اس وقت جو ہے نا اریسٹ ہو چکے ہیں، اور چونکہ وہ جا رہے تھے فلسطین، انسانی ہمدردی کے تحت جا رہے تھے، وہاں جو ہے نا خوراک لے کے جا رہے تھے، وہ اس کی آواز اٹھانے کے لیے جا رہے تھے، لیکن ایک فلسطین جو اسرائیل جس طرح اس کا ایک فاشسٹ رویہ ہے، جس فاشزم کی اس نے جس طرح اس کو اریسٹ کیا ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اس کے لیے ڈپلومیٹک چینل کے تمام ذرائع استعمال کرے، باحفاظت جو ملک میں لایا جائے۔ کہ جو ہمارا سینیٹر مشتاق صاحب جو اس وقت اسرائیل کی حراست میں اس کو اریسٹ کیا گیا ہے، اس کے لیے بتایا جائے کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ تو جو UN جنرل اسمبلی کا جو 80th سیشن تھا، جناب اسپیکر، وہ پرائم منسٹر صاحب نے، میں سمجھتا ہوں کہ قوم کی بھرپور نمائندگی کی، اور انہوں نے جہاں کشمیر کا مسئلہ اٹھایا وہاں فلسطین کا مسئلہ بھی اٹھایا، جہاں انہوں نے دوسرے گلوبل ایشوز پہ ذکر کیا، کلائمیٹ چینج کا، وہاں پاکستان کا انڈس واٹر ٹریٹی کا خصوصاً ذکر کیا، اور یہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی۔ اور جب وہ سیشن انہوں نے تقریر ختم کی تو سب سے پہلے فلسطین کے جو وہاں نمائندگی تھی اور جو ان کے اپنا صدر اور وزیر اعظم کے بہاف پہ تھے لوگ، وہ The proceedings of the house are suspend کر دوں، اس لیے پلیز بات کرنے دیں، ایک امپورٹنٹ ایشو پہ ہو رہا ہے، میں پھر پروسیڈنگز بند کر کے منڈے پہ لے جاؤں گا سیشن، ایک امپورٹنٹ ایشو ہے، فلسطین ہے، یہ ساری چیزیں اس کو کریں، پلیز سنیں۔ جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ وہاں اسرائیل کو بائی نیم کرٹیسائز کیا گیا، کوئی نئی بات نہیں ہے، تقریر سن بھی لیا کریں، صرف آپ ایک مفروضے کے طور پہ نہ جایا کریں، ابھی آپ دوبارہ چلے جائیں گوگل پہ تو آپ کی تقریر مل جائے گی۔ تو اسرائیل کو بائی نیم کنڈیمڈ کیا گیا، تو یہ صرف میں معاملہ یہاں میں سارا جواب دیتا ہوں جی، میں کہ مجھے صرف ٹائم دے دیں مہربانی کر کے صبر سے۔ تو یہ جو ان کی نمائندگی تھی وہ آپ کے سامنے ہے، ریکارڈ پہ ہے، سب سے زیادہ دیکھی جانے والی تقریر وہ ہے، یعنی 24 گھنٹے میں 1 ملین سے زیادہ لوگ اس کو دیکھ چکے تھے، اور جو نیکسٹ تھی وہ 300,000 کے قریب تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی۔ اس کے علاوہ گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو آپ کو پتہ ہے کہ وہ چائنیز جو ہے وزیر اعظم انہوں نے خود چیئر کرنا تھا، پاکستان اس پہ مدعو تھا، اور پاکستان نے اس میں وزیر اعظم صاحب نے اس میں خود اس میں نمائندگی کی۔ اسپیشل کلائمیٹ ایونٹ جو ہے، جو ہماری چونکہ جو فلڈز کا مسئلہ ہے، اور جو پاکستان 1% سے کم ایمیشنز کے باوجود دنیا میں ٹاپ 10 کنٹریز میں ولنریبل ملک ہے، اس حوالے سے وہ بہت اہم ایونٹ تھا۔ اور اس میں جو نمائندگی وزیر اعظم صاحب کی تھی، اور اس میں پریزیڈنٹ آف برازیل خود اس کو چیئر کر رہے تھے، اور جو COP 30 ہونے جا رہا ہے وہ برازیل میں ہونے جا رہا ہے اگلے چند مہینوں میں، اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ ریلیونس بہت زیادہ تھی، اور اس کی نمائندگی بھرپور کی گئی پاکستان کی۔ اسی طرح ملٹی لیٹرل میٹنگ ایک ہوئی، اس کی تفصیل میں فلسطین کے حوالے سے اور غزہ کے حوالے سے سیپریٹ ابھی عرض کروں گا، لیکن وہ جانے سے پہلے یہ بات ہوئی کہ UNGA تو ہونا ہے، ہر سال ہوتا ہے، اب بھی ہوگا، 80واں ہو رہا ہے۔ یونائٹڈ نیشن فیل ہو چکا ہے غزہ میں خون بندی کرانے کے لیے، یورپین یونین فیل ہو چکا ہے وہاں خون بہانے کو ختم کرنے کے لیے، عرب ممالک فیل ہو چکے ہیں وہاں خون بند کروانے کے لیے۔ ہیو اے ہارٹ، کوشش کیا تھی کہ کیا پاکستان، اور یہ کوئی اناؤنس کر کے نہیں، یہ ایک نوبل مشن تھا اس وزٹ کا، کہ کوشش کریں کہ ہمارے ساتھ اگر کچھ ممالک مل کے، US از perhaps the last hope now، کہ اگر ان کو انگیج کر کے یہ خون بندی جو روز ہو رہی ہے معصوم جانوں کی، اب وہ بھوک کی وجہ سے بیچارے فوت ہو رہے ہیں وہاں لوگ،
کئی درجنے روز وہاں سے نکالے جا رہے ہیں اور جو گئے ہوئے ہیں ان کو واپس آنے نہیں دیا جا رہا. ویسٹ بینک کو ہڑپ کرنے کا پلان ہے. تو اس کے لیے ایک پلان تھا کہ کچھ ممالک اگر مل کے تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں یو ایس کے, ان کو انگیج کر کے ان کو انوالو کریں کہ بھئی یہ اس وقت سب سے زیادہ تکلیف دہ مسئلہ یہ ہے فلسطین کا اور غزہ کا, اور جہاں وہ 64,000 لوگ شہید ہو چکے. جناب اسپیکر, 1.5 لاکھ سے زیادہ زخمی ہو چکے پچھلے 2 سال میں. یہ درجنوں قراردادیں پاس ہو چکی ہیں یونائٹڈ نیشن میں, UN جنرل اسمبلی میں OIC کی قرارداد ہو چکی ہیں. ہم نے تو اپنا تقریر میں نے تو کہا کہ غزہ تو گریو یارڈ کا بن چکا ہے, قبرستان, انٹرنیشنل گلوبل کانشس کا ضمیر کا قبرستان بن چکا ہے. وہاں تو لوگوں کا قبرستان تو بن رہا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک اٹیمپٹ تھی اور یہ وہ میٹنگ تھی جس میں 1+1 تھا کہ ملک کا صدر, جہاں میں صدارتی نظام ہے یا پارلیمانی نظام ہے تو وزیر اعظم, اور اس ملک کا وزیر خارجہ. 8 ممالک تھے اس میں. جناب اسپیکر, ہمارے ساتھ سعودی عربیہ ملا, ہمارے ساتھ جارڈن ملا, ہمارے ساتھ ایجپٹ ملا, ہمارے ساتھ UAE ملا, ہمارے ساتھ قطر ملا. یہ 5 عرب ممالک تھے. اور جو اسلامی ملک ہیں, جو عرب ممالک نہیں ہیں, اس میں ہمارے ساتھ ترکی ملا اور انڈونیشیا ملا. یہ وہ 8 ممالک تھے جن کے یا صدر, جن کے صدارتی نظام ہے, ترکی کا صدر ہے, انڈونیشیا کا صدر ہے, یا وزیر اعظم, اور ان کے تمام 8 کے 8 پاکستان سمیت وزیر خارجہ. یہ ایک میرے نزدیک سب سے امپورٹنٹ میٹنگ تھی جو کہ وہاں ہوئی. اور اس کی میں نے جیسے عرض کیا کہ میں تفصیل عرض کرتا ہوں کہ اس میٹنگ میں یہی بات کی کہ جی کوئی اور ایجنڈا نہیں تھا, اپنا بھی ایجنڈا نہیں تھا. اور اس میٹنگ جب طے ہو گئی, اس سے پہلے ایک دن پریپریٹری میٹنگ ہوئی. میں آج تفصیل بتا رہا ہوں, یہ کسی پریس میں نہیں ہے. اور یہ طے ہوا کہ یہ ڈسکریٹ رکھی جائے گی. یہ اتنا نوبلسٹ آف دی نوبل کاز ہے کہ اگر یہ نکلا تو کئی جو سپوائلر ہیں جو اس کو خراب کریں گے وہ جمپ کر کے آ جائیں گے میدان میں. ہم نے دیکھا ہے, میں نے جیسے عرض کیا, نہ UN کی ریزولوشن نے کوئی کام کیا, نہ سیکورٹی کونسل روک سکی, نہ عرب ممالک خود روک سکے. اور وہاں تقریریں بہت ہوئی ہیں. اس ہاؤس میں بھی ایک ہم نے ریزولوشن پاس کی, بڑی سنسیئرٹی میں موسٹ گریٹفل ہوں دونوں سائڈس کا, کہ ادھر بھی ہوئی, سینٹ میں بھی ہوئی. لیکن اینڈ رزلٹ کیا تھا؟ وہ خون بہہ رہا تھا. وہ لوگ روزانہ اب بھوک سے وہاں ہیومینیٹیرین ایڈ کو نہیں جانے دیا جا رہا تھا. جناب اسپیکر, تو اس سے ایک دن پہلے ہماری 8 فارن منسٹرز کی پریپریٹری میٹنگ ہوئی. اس کا باقاعدہ, تاکہ 1 گھنٹے کی میٹنگ تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وہ والی, تو یہ سائیڈ لائنز پہ تھی اور UN ہیڈ کوارٹرز کے اندر تھی, اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز کے اندر تھی نیو یارک میں. اس پہ ہم نے بات سب نے کی کہ جی یہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو شرمناک چیز ہے. اگر اس کو بھی روک نہیں سکتے پھر اس اداروں کے ایسے کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ UN جنرل اسمبلی کا, کیا فائدہ UN سیکورٹی کونسل کا؟ آئی مسٹ اپریشیٹ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کو پازیٹیولی ریئیکٹ کیا, پازیٹیو رسپانس دی. اس نے کہا کہ پھر اس طرح کریں کہ آپ کے جو 8 فارن منسٹرز ہیں, میری ٹیم آپ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے اور آپ کوشش کریں کہ 48 سے 72 گھنٹے میں کوئی آپ ورکیبل سولوشن دیں. اور انہوں نے بتایا کہ میں نے پیر کو, آنے والا جو پیر تھا جو گزر گیا ہے, میں نے پیر کو نیتن یاہو سے میٹنگ کرنی ہے, تو میں پھر اس کو کوشش کرتا ہوں کہ اس کو روکنے کی. یہ ساری اس کی اسپرٹ تھی. اس پہ کسی کا ذاتی ایجنڈا نہیں ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ تمام جو فورم ہیں جن کو کروا لینا چاہیے تھا, اب تک 2 سال نہیں کروا سکے, تو اس لیے وہ میٹنگ ختم ہوئی. اگلے دن میٹنگ طے ہوئی دوبارہ. قطر کی ایمبیسی کنوینر تھی, اس ایمبیسی میں تمام میٹنگز ہوئی. اس کو کوئی پبلک نہیں کیا گیا, کوئی فوٹو نہیں ریلیز ہوئی. وہاں سے پریزیڈنٹ ٹرمپ والی میٹنگ کی ضرور ہوئی کیونکہ UN وہ ہیڈ کوارٹرز میں تھی, اور اس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی میٹنگ بھی آئی, کمیٹی ان کے بھی ٹیم آئی, ان کے ساتھ کھل کے بات ہوئی کہ بھئی آپ کیا چاہتے ہیں, آپ بتائیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیسے آپ کے خیال میں کیسے کیا ختم ہو سکتا ہے. تو انہوں نے ایک پیپر دیا, ایک پرپوزل دیا جو کہ 20 پوائنٹ پرپوزل تھا. ہم نے کہا کہ آپ نے ہمیں دے دیا. کافی لمبی میٹنگ ہوئی اور اس میں جب انہوں نے دیا, ہم نے کہا کہ اب ہم آپس میں میٹنگ کریں گے اگلے 24 گھنٹے اور پھر ہم آپ کو بات بتائیں گے کہ ہمارا کیا اس پہ رد عمل ہوگا. جناب اسپیکر, اسی کے اندر رہتے ہوئے بجائے یہ کہ ہم کمپلیٹ ایک نیا ڈرافٹ بناتے اور پھر وہ
اس میں کئی دن لگتے. تو ہم نے کہا کہ اس فریم ورک کے اندر رہتے ہیں, جو چیزیں ہماری وش لسٹ ہے اس کو ہم اس میں یا ان کی چیزوں کو امینڈ کرتے ہیں, ڈیلیٹ کرتے ہیں, یعنی ٹریک چینجز جسے کہتے ہیں, اور اپنی چیزیں ڈالتے ہیں. ہم نے اس حوالے سے کئی میٹنگز کی. اگلے 24 گھنٹے میں 3 میٹنگز ہماری ہوئیں, ایکسچینجز ہوئیں, اور ہارڈ کاپیز ہم ایکسچینج کر رہے تھے ایک دوسرے کے ہوٹلوں میں, تاکہ اگر وہ نہ ہو کہ کوئی چانس ہے روکنے کا اس خون بندی کا تو وہ بھی ختم ہو جائے.